اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیت کا پہلے میں اس کا سمپل ترجمہ کر دوں، پھر ہم اس کی تفسیر اور تشریح کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ تفسیر اور اس کا اگر صرف ترجمہ کریں تو اس طرح سمجھ نہیں آتا، بلکہ اس آیت کی تشریح، اس کے اندر کچھ مخصوص الفاظ ہیں جن کی بہت تشریح ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تم پھیرو، وجوہکم اپنے منہوں کو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، ولیکن البر، لیکن نیکی یہ ہے، من آمنا، جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب یعنی قرآن مجید پہ، والنبیین اور نبیوں پہ یعنی نبیین اس کے اندر سارے نبی آ گئے۔ یہ تو بات ہوگی ایمان کی۔ آگے وآت المال، اور دیا اپنے، وآت المال اور دیا مال کو یعنی اپنے پیسے کو، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، اس کی محبت پر، وآت المال علی حبہ اور اپنے مال کو دیا اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ اہل قرابت کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور ابن سبیل کو، اس سے مراد مسافر بھی ہے، اس سے مراد مہمان بھی بیان کیا ہے مفسرین نے، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور فی اور میں رقاب، رقب کہتے ہیں گردن کو، فرقاب گردنوں کے چھڑانے کے اندر، یعنی کسی جو غلام ہو اور پیسے لے کے آزاد ہونا چاہتا ہو اس لیے، یا کوئی قرض دار ہو اس کا قرض ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر مزید تشریحات بھی ہیں۔ آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب دیکھیں پہلے یہ بات مال، ایمان کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے آیا ہے، اور آگے کیا بات آ رہی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز ادا کی، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، ٹھیک۔ موفون جو ہے یہ آبجیکٹو ہے، اور پیدا وفا ہوتا ہے پورا کرنا، پورا دینا، پورا دینا، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو، اذا عاہدوا جب انہوں نے عہد کیا، اور جب اپنے وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، اور والصابرین اور صبر کرنے والے، دیکھیں وہاں موفون ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہاں والصابرون نہیں ہے، والصابرین ہے۔ یہ میں تفسیر میں بتاؤں گا کہ موفون کے آگے والصابرون کیوں نہیں آیا، الصابرین کیوں آیا ہے، یعنی والموفون کے آخر میں واو نون ہے اور صابرین کے آخر میں یا نون ہے، ترجمہ دونوں کا ہے کہ یہ موفون والموفون بعہدہم اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے، اور والصابرین صبر کرنے والے، ترجمہ ایک ہی ہے لیکن عربی کی وجہ تفسیر کے اندر فرق آئے گا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء، باس کہتے ہیں سختی کو، یہاں مراد ہے فاقے کی سختی، یعنی جب مال کی کمی ہو، فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، والصابرین فی البأساء اور صبر کرنے والے، فی البأساء فقر و فاقہ کی
صورت کے اندر ودرائی، اسے کہتے ہیں ودرائی، اور تکلیف کی حالت میں، خاص طور پہ یہاں سے مراد مالی تکلیف ہے، اور خاص طور پہ یہاں بیماری مراد ہے مفسرین کے مطابق۔ وحین الباس، اور باس کے وقت، یعنی لڑائی کے وقت، خصوصاً لڑائی کی ینگ یا جہاد شدت پہ ہو، وحین الباس اور لڑائی کی شدت کے وقت۔ اولئک الذین، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی انہوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا تھا صرف زبان سے نہیں کہا، بلکہ جو دعویٰ کیا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا، اس کو انہوں نے ٹیسٹیفائی کر دیا، اس کو انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے اس کا انہوں نے ثبوت کر دکھایا۔ وَأُولَٰئِکَ، اور جب انہوں نے اپنے ایمان، جو ان کا دعویٰ تھا ایمان کا زبان سے، جب انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے لائف سٹائل سے، جب انہوں نے اپنی 24 آورز کی ان کی جو بھی روٹین تھی، ڈیلی روٹین سے جب انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا، تو اس کا پھر ہے کہ وَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم، دیکھیں یہاں بھی وَأُولَٰئِکَ متقون نہیں فرمایا، وَأُولَٰئِکَ متقون بھی ہوتا تو یہی ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تقوی والے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہاں جو ہم لگا دیا گیا ہے اس کے اندر اور مزید اس کے اندر تاکید، اور یہی لوگ اصل کے اندر تقوی والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ یہ تو ہوگا اس کا ترجمہ، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں ایک لفظ کی تشریح کی گئی ہے، وہ لفظ یہ ہے البر، اور البر کا اگر عام معنی کیا جائے، جو کہ ہم عام طور پہ احادیث کے عام طور پہ تفاسیر کے اندر دیکھتے ہیں، تراجم کے اندر دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی ٹرانسلیشن وغیرہ کے اندر، تو بر کا مطلب نیکی کیا جاتا ہے، اور یہ غلط نہیں ہے، بر کا مطلب نیکی کرنا، اس کا مطلب نیکی ہے، لیکن بر کے معنی کے اندر اور بھی تفصیل، اگر آپ عربی زبان کے اندر جائیں، نمبر ایک، اور دوسرا عربی زبان کے علاوہ قرآن مجید نے جہاں جہاں لفظ بر یوز کیا، یہ بر کا لفظ بر ہوتا ہے، یہ بر جو ہے یہ اصل میں جو ورب ہے، فعل، ٹھیک ہے، تو یعنی اسم ہے، بر جو ہے یہ اسم ہے، اور یہ جو اس سے ملتا جلتا ایک اور لفظ آتا ہے عربی اپنا قرآن میں، جس کے اندر بر، تو یہ اسم ہے بر، نیکی، اور اس سے جو اسم فاعل ہے وہ ہے بر، نیکی کرنے والا، یعنی بر کرنے والے کو کہتے ہیں برن، جو ہے یعنی وہ جو نیکی کرنے والا، یعنی اسم سے پھر آگے اسم فاعل بن گیا، جسے آپ جو ہے سبجیکٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو لفظ بر اور بر کی تشریح، یہ دونوں لفظ قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، اور اس کا آپ مفہوم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر لفظ بر اسم کے طور پہ اور بر اسم فاعل کے طور پہ یہ جہاں جہاں آیا ہے، تو یہ کن معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے؟ تو یاد رکھیے، مثلا قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے کہ وبرم بوالدتی، آپ کو پتہ ہے کہ جب سورۃ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات آئیں، تو انہوں نے جب کلام کیا، تو آپ نے جب کلام کیا پنگھورے کے اندر، تو یہ بھی کہا وبرم بوالدتی، کہ میں بر ہوں اپنی والدہ کا۔ مطلب اس کا یہ ہوا، مفسرین نے لکھتا ہے کہ کہ میں اپنی والدہ کا انتہائی فرمانبردار ہوں، ومخلص للود، اور ان کی جو محبت ہے اس کے اندر مخلص ہوں، ان کی محبت کے اندر، ان کی چاہت کے اندر، ان کے ساتھ افیلیشن کے اندر میں مخلص ہوں، اور میں ان کا انتہائی فرمانبردار ہوں۔ یعنی یہ میرا دعویٰ جو ہے کہ میں نیک ہوں، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اپنے اس دعوے کے اندر میری فرمانبرداری بھی شامل ہے۔ میری فرمانبرداری جو ہے وہ جو ہے ایک عملی ثبوت ہے کہ میں اپنے نیکی کے دعوے کے اندر سچا ہوں، بر ہوں، اور دوسرے علاوہ کہ میری جو افیلیشن ہے اور میری جو محبت ہے، میری جو چاہت ہے، میں اس کے اندر مخلص ہوں۔ یہ کوئی بناوٹی بات نہیں ہے کہ میں صرف ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں، یا دعویٰ کر رہا ہوں میں نیکی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرا عمل، میرا ایٹیٹیوڈ، میرا لائف سٹائل، یہ سارا اس چیز کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ عملی تصویر ہے میری بر کی، میری نیکی کی، میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب صرف نیکی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح پوری طرح وفاداری اور فرمانبرداری، یہ معنی ہے بر کا، جو کہ عربی کی میں نے دیکھے کتب کے یہاں حوالے بھی موجود ہیں،
جن کے اندر جن سے یہ ان کا معنی نکلتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اپنا یہ جو میرا نیکی کا دعویٰ ہے اس کے اندر میں مخلص ہوں. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے میں اس کے اندر مخلص ہوں. اللہ سے میری جو افیلیشن کا دعویٰ ہے کہ میں جو اللہ والا ہوں، یہ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، مجھے نیکی سے محبت ہے، میں دیندار ہوں. یہ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے. یہ لیبل لگنا تو بڑا آسان ہے کہ فرض کریں میں کہوں کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن اس کا عملی ثبوت دینا وہ ہے آپ کا خلوص، کہ آپ خلوص سے اپنے طرز عمل سے ثابت کریں کہ آپ واقعی نیک ہیں. اور یہ جو سٹیج ہے نیکی کی، اس کو پھر بر کہا جائے گا. ٹھیک. اور اسی کے اب دیکھیں اسی آیت کے اندر بر کے جواب بر کے مقابلے میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ بولا تھا بر کے بعد کل وہ کیا تھا؟ پہلے فرمایا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں اور ان کی محبت اور چاہت اور اس کے ساتھ افیلیشن میں مخلص ہوں. تو اس کے ساتھ آگے کیا فرمایا تھا؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور اس نے مجھ کو نہیں بنایا جباراً. جبار کہتے ہیں جبر کرنے والا، سخت خو قسم کا، جو کہ ضدی قسم کا ہو، جو کہ نافرمان قسم کا ہو. تو بر کے مقابلے میں جبار فرمایا. اور فرمایا وشقیہ، اور شقاوت آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ کسی کی ضد کرنا، مخالفت کرنا، بات نہ ماننا، اپنی بات پہ جم جانا دوسرے کی بات کے مقابلے کے اندر. یہ ضد، یہ مخالفت، یہ سب کچھ اس کو یہ کرنے والے کو شقی کہتے ہیں. تو بر کے مقابلے میں یہ شقاوت اور یہ جباریت جو ہے نا یہ آتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ نیکی کا دعویٰ کر رہا ہو لیکن اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر، چاہے وہ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر وہ زندگی کا حصہ ہو، چاہے اپنے آفس کے اندر ہو، چاہے اپنے گلی محلے کے اندر ہو، چاہے وہ کہیں جو ہے وہ قانون بنانے والا ہو، چاہے وہ کہیں قانون پہ عمل کرنے والا ہو. ٹھیک. اگر اس تمام کے اندر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں ضد لگائے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کی کہیں مخالفت کر رہا ہے، تو پھر یہ بر نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یاد رکھیے گا. یہ پھر لیبل تو نیکی کا ہو سکتا ہے کہ فلاں بڑا نیک ہے، داڑھی بھی بہت لمبی ہے، تسبیح بھی ہاتھ کے اندر ہے، نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہے، روزے بھی 30 پورے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، باقی بھی کام کرتا ہے. لیکن اگر یہ درمیان میں اگر یہ کمپلائنس، آپ میڈیکل کے اندر کہتے ہیں کمپلائنس، کسی چیز کے اوپر پوری طرح عمل کرنا، اگر یہ کمپلائنس اس کی پوری نہیں ہے تو یہاں پھر سوال کمپلائنس کا ہے. اگر کمپلائنس نہیں ہے تو پھر یہ بر نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایمان، یہ خالص ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور ہے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ شک پھر ضرور پیدا ہوتا ہے. یہاں اس کی یہی بات کی گئی اسی کے اندر کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اسی بات کو کی بنیاد پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ بر جس کی میں نے ابھی وضاحت کی، بر یعنی خالص نیکی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ سے وفاداری. صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، لیکن بر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا اور فرشتوں پہ ایمان لایا اور آگے جتنی باتیں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، نماز ادا کی، زکوٰۃ دی، وعدے پورے کیے اور ثابت قدم رہا جہاں صبر کی ضرورت پڑی. بلکہ دونوں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے کہیں کسی طرح منہ کر کے اپنی نماز پڑھ لی اور عبادت کر لی، صرف اسی کو نیکی مت سمجھیے گا، بلکہ یہ جتنے کاموں کا ذکر ہے نا آ رہا، یہ سارے پورے کرو گے تو پھر نیک ہو، پھر ایمان آپ کا ہے. ورنہ آپ کے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں درار موجود ہے کہ جو لیبل آپ یعنی جس چیز کا آپ زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں نا، اگر یہ ساری شرطیں پوری نہیں آپ کر رہے، پھر آپ کا زبان سے دعویٰ ہے، پھر آپ اپنے دعوے کے اندر آپ اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگلے جان ایمان وہ قبول ہوگا جس کا آپ نے زبان سے دعویٰ بھی کیا ہو اور اپنے عمل سے آپ نے اس کی تصدیق بھی کی ہو. ٹھیک. کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور میں کر رہا ہوں، تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ باقی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں، آپ درس قرآن دے رہے ہیں، آپ درس قرآن سن رہے ہیں، ٹھیک ہے.
صرف یہی نہیں کافی، بلکہ آپ کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے نا، اس پوری زندگی کے اندر، چاہے وہ جلوت کے اندر ہے چاہے وہ خلوت کے اندر ہے، اگر اس کے اندر مکمل طور پہ آپ کی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو سب سے شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اگر وہاں آپ نے نفس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں اور تمام چیزوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کی خوشنودی کا آپ کو خیال دل کے اندر ہے، اور ہر لمحہ اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں تو یہ سوچ ذہن کے اندر ہے کہ ایسی سوچ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہو، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو کرنے سے پہلے یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کی ناراض تو نہیں ہوگا، یا اس طرح کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے وہ دکھ تو نہیں ہوگا، یا کسی کا میں حق تو نہیں مار رہا۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ اپنے ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایمان کے دعوے پہ نظر ثانی کیجئے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح آپ پتہ ہے محدثین مفسرین فقہا کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ آپ نیکی کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اگر بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد وہ ایمان کی اعلیٰ ترین شکل ہے جو کہ بغیر حساب کتاب کے اور بغیر کسی عذاب کے جنت لے جائے گی جنت کے اندر، یعنی وہ ایمان جو آپ اللہ تعالیٰ کو آپ سے مطلوب ہے، یہ اس ایمان کی تعریف ہے۔ کل ایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اور وہ دوسری جو بات کی جاتی ہے کل ایمان لا یزید ولا ینقص، تو وہ کم از کم ایمان ہے کہ یہ ایمان جو ہے نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اس سے مراد وہ یقین کی حیثیت ہے کہ ایک بندہ اگر گناہ بھی کرتا ہے تو لیکن اس کا یہ یقین تو کہیں نہیں جاتا نا گناہ کی حالت کے اندر کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، لیکن عمل کے اندر کمی ہے، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو صحیح۔ اگلے جہان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی برائی بھی نہیں چھپائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی ہر برائی کا بدلہ بھی ملے گا اور اچھائی کا بدلہ۔ اگر ایک بندہ فرض کے ظلم کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے تو اگلے جہنم کے اندر وہ بے شک ہزاروں سال رہے، لیکن وہ جو کم از کم ایمان ہے نا، جو کہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، وہ آخر کار اسے وہاں سے نکال کے جنت کے اندر لائے گا ضرور۔ لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیے، اس کے اوپر آپ بولڈ نہیں ہو جائیے گا کہ آخر کار جنت کے اندر تو جانا ہے، تو یاد رکھیے گا جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ وہاں سے آگ رائی کے دانے کے برابر دار اگر زمین کے اوپر آ جائے تو یہ جو پہاڑ جو ہیں آپ کے دھواں بن کے اڑ جائیں۔ تو اس کو غلط، باہر ٹمپریچر اس وقت ابھی 50 بھی نہیں ہے، 45 ہے، ذرا 5 منٹ باہر کھڑے ہو کے دیکھیے۔ تو اگر اس ایمان پہ اکتفا کرنا ہے کہ جو لا یزید ولا ینقص، پھر باہر تھوڑا سا 5 منٹ یہ درس قرآن ہی باہر کھڑے ہو کے دھوپ کے اندر سن لیجئے۔ اگر ہم ایمان کے اوپر یہ اکتفا کر کے بیٹھے ہیں کہ نا منیمم ایمان کافی ہے، یا آگ جلا کے ذرا 2 منٹ اس کے اوپر اپنی انگلی کر کے دیکھیے، میں باقی باتوں کی بات نہیں کرتا۔ تو جہنم کی آگ کے اوپر یہی ہونا کہ کم از کم ایمان میرا کافی ہے۔ جی جناب میں مواحد تو ہوں، باقی آپ ڈنڈی مار رہے ہو دنیا کے اندر، ذاتی معاملات کے اندر، اپنے مجموعی معاملات کے اندر، ملکی معاملات کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر وغیرہ وغیرہ، آپ ڈنڈیاں مار رہے ہو اور آپ کہیں جی میں مواحد تو ہوں نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، تو آخر کار جنت کے اندر ہی جانا ہے۔ اس جو ہے روش سے منع کیا گیا، اور فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اور وفاداری اور فرمانبرداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر، لیکن نیکی اور وفاداری اور فرمانبرداری یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لایا اللہ پہ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پہ، والملائکتی، اور فرشتوں پہ، والکتاب، اور کتاب سے مراد الکتاب ہے، قرآن مجید مراد ہے، کیونکہ یہ پہلی تمام کتابوں کی جامع ہے۔ پہلی تمام کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی ہدایات دی بنی نوع انسان کو، ہیومینٹی کو، ہیومن ریس کو، وہ ان تمام کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن مجید کیا، اس لیے یہاں صرف والکتاب کہا گیا، والنبیین، اور نبیوں پر۔ تو یہ تو صرف ایمان کی بات ہو گئی۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں جو کہ دوسرے اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے، اور جس طرح پیچھے آپ پڑھ رہے تھے نا اس پارے کے شروع سے، کہ اس پارے کے شروع سے
تحویل قبلہ کا واقعہ آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تھے، پہلے 16 یا 17 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بیت المقدس کی طرف فرما کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد اچانک حکم ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کی نماز کے اندر، اغلب روایات کی بنیاد پہ عصر کی نماز کے اندر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، تیسری رکعت رسول اللہ پڑھا رہے تھے، تو حکم ہوا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کہ اپنا منہ بیت المقدس سے پھیر کے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ تحویل قبلہ کا یہ جو واقعہ تھا، اب اس واقعے کا اس آیت سے تعلق ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا آیت شروع کیسے ہوتی ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے منہ کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو۔ یعنی مشرکین، آپ کو پتہ ہے کہ جو نصارہ تھے، نصارہ کرسچینز، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے تھے، یہود مغرب کی طرف منہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے اور تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ قبلہ بہتر ہے یا وہ قبلہ بہتر ہے، منہ ادھر ہونا چاہیے یا ادھر ہونا چاہیے نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کی اہمیت ہے، لیکن یاد رکھیے اصل اہمیت یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ جس ایمان کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور جس اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور جس ایٹیٹیوڈ کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ، وہ ایمان، وہ عمل آپ دکھائیں، یہ نیکی ہے۔ تو اس آیت کے اندر پھر یہی کہا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اور وفاداری اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ سے خلوص والی محبت اور چاہت افیلیشن یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر، لیکن نیکی اور وفاداری اور فرما برداری یہ ہے من آمن باللہ، جو کہ ایمان لایا اللہ پہ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پہ، والملائکۃ، اور فرشتوں پہ، والکتاب، اور قرآن مجید پہ، والنبیین، اور سارے کے سارے نبیوں پہ۔ اس کے اندر یہ بات ساری آ گئی۔ یہ تو بات ہو گئی اس بر کے ایک حصے کی، جو کہ بیلیف سے متعلق ہے۔ اگلے سارے حصے جو ہیں وہ عمل سے متعلق ہیں، اور یہ اس کا حصہ ہے وآتا، اور دیا، المال، مال کو، علی حبہ، علی مطلب ہوتا ہے پر، حب کہتے ہیں محبت، یہ ہی کی ضمیر جو ہے مفسرین نے پھیلی ہے مال کی طرف۔ وآت المال علی حبہ، کہ مال کو اس کی محبت کے باوجود دیا، ذوی القربا، ذوی القربا، قرابت داروں کو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اور مال کی محبت کے باوجود مال کو دیا، یعنی مال کو خرچ کیا، یعنی مال کو صدقہ یا جیسے بھی ذوی القربا، قرابت دار کو۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ وآت المال علی حبہ کی تفسیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وآت المال علی حبہ سے کیا مراد ہے، کہ مال کو اس کی محبت کے باوجود دینا، اس کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو اس حالت کے اندر دینا کہ آپ بالکل تندرست ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں میں تو بابا ہو چکا ہوں، بچے میری بات نہیں مانتے، تو ان کو دینے سے بہتر ہے کہ میں مسجد کو دے دوں یا مدرسے کو دے دوں۔ یہ نہیں، یہ آت المال علی حبہ ہی نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہنا کہ میرے پاس تو کروڑوں ہیں تو میں جمعے کے دن 10-10 روپے دے دوں جو ہے وہ غریبوں کو، اور خانہ پوری کر دوں کہ اللہ کے راستے کے اندر، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ اس وقت ہے فرمایا کہ اس نے فرمایا کہ مال کو اس حالت کے اندر دینا کہ آپ صحیح سلامت ہوں، اور آپ جو ہیں آپ کو مفلسی کا ڈر ہو کہ میں مال دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب میں یہ نکالتا ہوں حدیث سے کہ آپ اتنا مال دیں کہ آپ مال میں سے نکالیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ اتنا کہ میرا مال نکل رہا ہے، میرا مال کم ہو رہا ہے، اور آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میں خود کہیں فقیر نہ ہو جاؤں۔ تو یہ مراد ہے کہ وعد المال علی حبہ ذوی القربا، کہ مال کو دینا اس کی محبت کے باوجود۔ ان کی حدیث سے ہے کہ آپ مال کو اس طرح دیں صحیح سلامت ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اتنا دیں کہ آپ کو خود مال کے ختم ہونے کا ڈر ہو، اور اتنا دیں کہ آپ کو یہ خود جو ہے محبت ہو مال سے شدید، آپ کو مال سے شدید محبت ہو، پھر بھی آپ مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دے رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ وآت المال علی حبہ،
کہ مال کو دیا اس کی محبت کے باوجود. اب دیا کن کو؟ ذوی القربا. یہ زو کہتے ہیں والا اور القربا کہتے ہیں قربت کو. تو ذوی القربا کا مطلب ہے اہل قرابت. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے وہ جو رشتہ دار ہیں ان کو مال دینا. آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ ہم صدقہ دینے لگتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے دل کے اندر کوئی پتہ نہیں تعصب ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر فلاں غریب ہے، وہ دیکھیں وہ بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ کزن بھی ہو سکتا ہے. میں اس لیے کزن کا نام لے رہا ہوں کہ بعض دفعہ دل کے اندر وہ شراکت ہوتی ہے، وہ شرکہ ہوتا ہے جنہیں پنجابی کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ تو میرے یہ چل رہا ہے. تو بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں جو غریب ہوں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے اور بھی قریبی کزنز وغیرہ ہو سکتے ہیں، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن وغیرہ، یا اور اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ذوی القربا کو جو دینا ہے، یاد رکھیے اگر آپ کا ایک غریب فیملی کے اندر ہے اور ایک غریب فیملی سے باہر ہے تو زیادہ ثواب اس کو دینے میں ہے جو آپ کی رشتہ داری میں آپ کی زیادہ، جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ دینے کا ثواب، یاد رکھیے. ٹھیک. اب اس کے اندر میں وہ شامل نہیں کر رہا جن کو خرچہ دینا آپ کے ذمہ ہے، یعنی آپ کی بیوی، آپ کے بچے اور آپ کے ماں باپ. ان کا خرچہ تو شرعاً آپ کے ذمہ ہے، اور ظاہر ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے، یہ ویسے ہی آپ کے ذمہ ہے، آپ نے دینا ہے، یہ فرض ہے ان کو دینا آپ کے لیے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. میں بات کر رہا ہوں یعنی زکوٰۃ و صدقہ کے مصارف جو ان کے علاوہ ہوں، والدین اور بیوی بچوں کے علاوہ. آپ کا بہن بھائی، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ کے کزنز اور اس طرح باقی قرابہ دار، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کو دیں آپ. اور رسول کی حدیث بھی موجود ہے کہ کسی عام ضرورت مند کو دینا وہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ داری والے ضرورت مند کو دینا یہ دوہرا صدقہ ہے. یہ حدیث یاد رکھیے کہ اگر آپ یوں سمجھیے 100 ریال دے رہے ہیں نا ایک ایسے بندے کو رشتہ دار نہیں ہے، وہی 100 ریال کسی رشتہ دار کو دیں گے غریب کو تو آپ کو 200 ریال کا ثواب ہوگا، 100 ریال کا نہیں. یہ ذمہ رکھیے، سمپل کیلکولیشن ہے. اللہ تعالیٰ اگر زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور مال کو اس کی محبت کے باوجود دیا ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتاما، اور یتیموں کو. یتیم آپ کو پتہ ہے جو کہ ابھی بالغ نہ ہو اور اس کے پاس اپنے اس کا جو ہے والد وغیرہ فوت ہو چکے ہیں، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن یاد رکھیں کہ جو بندہ بالغ ہو جائے نا اور یتیم ہو اور بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر اب یتیم کا لفظ نہیں آتا، لیکن پھر وہ مسکین ہو سکتا ہے کہ بلوغت تو ہے. اب وہ یتیم کی ڈیفینیشن سے نکل گیا. اب وہ اپنا ہاتھ پاؤں چلا کے روزی کما سکتا ہے، لیکن روزی یا تو اس کے پاس فقیر ہے کہ بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یا مسکین ہے کہ اتنا کماتا ہے کہ اپنے جائز خرچے پورے نہیں کر سکتا. پھر وہ یتیم سے نکل کے مسکین کے اندر آ جائے. جو بلوغت ہے حدیث شریف کے مطابق بلوغت یتیمی کو ختم کر دیتی ہے. فرمایا والیتاما، اور یتیم کو دیا، والمساکین، اور مسکین کو دیا. مسکین میں نے بھی تعریف کر دی کہ وہ بندہ یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مہینے کی تنخواہ بھی ملتی ہے، ہو سکتا ہے آپ دیتے ہیں صفائی کی اسے پیسے، ہو سکتا ہے اس کی ویسے کوئی تنخواہ ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں سرکاری ملازمی ہو، لیکن آپ نے ہو سکتا ہے مزدور ہو، لیکن اس کے جو جائز خرچے ہیں وہ اس کی کمائی کے اندر اگر پورے نہیں ہوتے تو وہ مسکین کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے. اور یاد رکھیے اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو دکھاتا پھرے کہ وہ گندے کپڑوں کے اندر آئے، آپ کے پیچھے جی کے لیے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، سیٹ صاحب، ملک صاحب یہی کہہ رہا ہو اور شکل بنا کے بغیرہ مانگ رہا ہو. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ باقاعدہ شکل بنا کے مانگتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. وہ ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو مکمل سفید پوش ہے، آپ کو احساس تک نہیں ہونے دے گا کہ اسے ضرورت ہے یا وہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ خود اپنی مومنانہ بصیرت سے، کیونکہ آپ مال کی محبت کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ خود ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جو کہ واقعی مسکین ہے، اسے ضرورت ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا. تو ایسے سفید پوش کی مدد کرنا اور زیادہ ثواب کا کام ہے. تو والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل. ابن السبیل ہوتا ہے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، ابن السبیل کا لفظی مطلب ہے راستے کا بیٹا یا راستے پہ چلنے والا. ابن السبیل کی ایک سب سے اسی تشریح ہے مسافر، یعنی کوئی بندہ سفر پہ ہو اور اس کے اوپر زیادہ راہ نہ ہو، اس کی مدد کرنا. اور اس کے اندر مفسرین نے مہمان کو بھی شامل کیا ہے کہ مہمان جب ہوتا ہے تو اس کے پاس، آپ کہیں گے مہمان بڑے بڑے امیر بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے مہمان امیر بھی ہو تو آپ کو پتا ہے
3 دن تک اس کی 1 سے 3 دن تک اس کی ضیافت ہے. تو مہمان کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. وابن السبیل والسائلین، اور سوال کرنے والے، سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو. وفی الرقاب، وفی رقاب، اور گردنوں کے اندر، یعنی گردنوں کے چھڑانے کے اندر. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر پرانے اس زمانے کے اندر جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو بہت سارے ایسے غلام ہوتے تھے کہ جن کی آقا نے خریدا ہوتا تھا لاکھوں یا ہزاروں دینار دے کے یا درہم دے کے. اب ان کو آزاد کرنے کے لیے اگر وہ اتنے پیسے دیتے تو آزاد ہو سکتے تھے، ورنہ نہیں. تو یہ بھی ایک مصرف بتا دیا کہ آپ جو ہیں وہ ان کی گردنوں کو چھڑانے کے اندر اپنا وہ پیسے دیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور آج کل کے دور کے اندر غلام تو نہیں ہے، اگرچہ ایک شکل موجود ہے. آپ کو پتا بھٹے پہ مزدور کام کرتے ہیں، انہوں نے اتنے پیسے لیے ہوتے ہیں. یا آپ کو پتا مظاہرے کام کرتے ہیں، انہوں نے اتنے پیسے لیے. پنجاب کے اندر ایک سیری ہم جسے کہتے ہیں، جو بڑے ذمہ داروں نے رکھے ہوتے ہیں، ان کو پیسے دے کے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ اتنے تو میں پیسے دوں گا، یا اتنے پیسے دے دیتے ہیں، یا 2 لاکھ لے لو میرے پاس 10 سال کام کرو گے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے پتہ نہیں سالوں وہ اور ان کی نسلیں کام کرتے ہیں. یہ سارے وفر رقاب کے اندر شامل ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی بندے کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، چاہے وہ قرضہ بینک کا ہی ہو، ٹھیک ہے، اگر کسی اوپر قرض ہے تو قرض ادا، وہ قرض والا بھی پھر رقاب کے اندر آتا ہے، وفر رقاب. تو اب یہ سارے مصرف ہو گئے. فرمایا کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کرو اور مغرب کی طرف کرو، نمازیں پڑھتے جاؤ، تسبیحیں پڑھتے جاؤ، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب. اور اس نے مال کو دیا اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، اور یتیموں کو، اور مسکینوں کو، اور مسافروں وغیرہ کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے کے اندر. ٹھیک، یہ بات ہوگی یہاں مال کے بارے میں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مال کے بارے میں. آپ کی آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب تم لوگ اپنا مال، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے، جس طرح تم اپنے جانور کی پرورش کرتے، اس کو پالتے ہو. اور پھر قیامت کے دن اس کا ثواب بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ مت ڈریں کہ آپ کتنا کم دے رہے ہیں، یا یہ بھی مت ذہن کے اندر رکھیے کہ آپ کتنا زیادہ دے رہے ہیں. لیکن آپ دے رہے ہیں تو اگر آپ صدقے دل سے صرف اللہ کے لیے ضرورت مند کا احساس کر کے ایک کھجور بھی دے رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے اخلاص کی وجہ سے، اگلے کی ضرورت کی وجہ سے وہ بڑھتے بڑھتے آپ کو اس کا ثواب ملے اگلے جان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر. اور آج کل جو احد کا پہاڑ دیکھتے ہیں نا، یہ بہت چھوٹا ہو چکا ہے. یاد رکھیے 1400 سال پہلے والا احد مراد ہے. اور اس وقت احد پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اوپر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنگ احد کے اندر مشرکین مکہ کے وہ جو حملہ اس سے بچ گئے تھے. تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا کتنا ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے. اور 1 تولے کی کتنی قیمت ہے یہ بھی کاؤنٹ کر لیجئے. یہ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا اور ایسے بندے کو ڈھونڈ کے صدقہ کرنا جو واقعی اس کا حقدار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام رکھا ہے. اور ایک چیز مجھے یہاں بھول رہی ہے کہ مجھے یاد آ کے میں بتا دوں گا کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ہاں یا ایک بات میں بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا میرے مال کے اندر زکوٰۃ یعنی جو فرض صدقہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ حق ہے کسی کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب. تو اس میں سے پوچھا گیا کہ اگر مطلب یہ ہے کہ اگر کسی صحابیہ نے پوچھا کہ میرے مال میں میرے اوپر کسی کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دی، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی کسی کا میرے اوپر حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا ہاں، اور پھر یہ آیت پڑھی. تو اس کی اگرچہ یہ جو حدیث ہے اس کے اندر ضعف ہے، اس کے اندر ضعیف راوی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ حدیث بالکل بے اصل نہیں ہے. یہ حدیث کئی جگہ ہے، اور اس کے علاوہ صرف یہ حدیث نہیں ہے بلکہ بہت سارے مفسرین کے اقوال بھی اس طرح موجود ہے کہ
آپ کے مال کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ ہے کہ آپ اربوں ڈالر کے مالک ہیں اور آپ صرف زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا سرپلس پیسہ پڑا ہے کہ آپ کو فکر ہی نہیں ہے کسی چیز کی، جتنا بھی آپ دے دیں، ٹھیک ہے، 140 کی بجائے آپ 130 بھی دے دیں، ایک تہائی بھی دے دیں، تو آپ کو فکر نہیں، آپ کو پیسے کو مسئلہ نہیں ہوتا، یا آپ کو ضرورت ہو بھی تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں۔ تو یاد رکھیے اس حدیث کی بنیاد پہ اور مفسرین کے بہت سارے اقوال کی بنیاد پہ علماء نے، کچھ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر، جو میرا خیال میں ہم یہی آیت فنش کر پائیں گے پھر رکاب تک، اس لیے میں نے کہا یہ بات کر دوں کہ بہت سارے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر زکوٰۃ اور فرضی صدقات وغیرہ سے اگر معاشرے کے اندر معاشرے کی مالی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اور لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور گورنمنٹ بھی، میں اضافہ کر دوں، گورنمنٹ بھی اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کے مسئلے، مالی مسئلے حل کر سکے، تو وہ جو حکمران ہیں ان کو اجازت ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی زبردستی بھی امیروں کے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان سے کہیں کہ مال نکالو آپ۔ اس بنیاد پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ بعض دفعہ ٹیکس لگاتی ہے نا، دیکھیں نا، آپ لوگ بعض دفعہ کہیں گے کہ میں ٹیکس بھی دوں اور زکوٰۃ بھی دوں، کیوں؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کا معاشرہ اس طرح چل رہا ہے کہ زکوٰۃ پہلی بات تو دیتا کوئی نہیں ہے، اور دیتی بھی ہیں تو معاشرے کی ضرورتیں پوری ہو نہیں، گورنمنٹ کے پاس بھی فرض کریں پیسے نہیں ہیں، اور اگلے جان گورنمنٹ سے سوال تو گورنمنٹ والوں کا ہوگا نا، آپ سے سوال اپنا ہوگا کہ آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے معاشرے کے اندر لوگ غریب ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دوائی کے بغیر مر رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لڑکیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہیں، اور اس طرح کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے آوارہ ہو رہے ہیں اور اس کے اندر جرائم اور منشیات پھیل رہی ہیں، اور آپ جو ہیں اپنا بہتر سے بہتر معیار زندگی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک، بہتر سے بہتر آپ گاڑی خرید رہے ہیں، آپ ہر مہینے آپ جب بھی نیا برانڈ آتا ہے آپ نیا موبائل خرید رہے ہیں، نئی گاڑی خرید رہے ہیں، تو آپ سے یاد رکھیے یہ سوال ضرور ہوگا اگر پڑوس کے اندر اگر لوگ ضرورتوں کے ساتھ موجود ہیں کہ جب یہ سارا ہو رہا تھا تو اس کو کہتا آپ کدھر تھے، آپ جو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا نیکی کا دعویٰ کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے روزے بھی رکھتے تھے، اپنے حج بھی کرتے تھے، اپنے عمرے بھی آپ ہر مہینے کر کے آتے تھے یا ہر سال کر کے آتے تھے، ان سب کے باوجود آپ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، حدیث سنتے بھی تھے، آپ عمل بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ غریب اگر موجود تھے اور آپ استطاعت کے باوجود مدد نہیں کرے تو یاد رکھیے اگلے جان آپ سے اس کا سوال ضرور ہوگا۔ اس لیے جو فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر معاشرے کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو حکمران آپ سے زکوٰۃ اور فرض صدقات کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا مال جو ہے وہ دو، لوگوں کی ضرورتیں پورے کریں، جس طرح فرض کریں ہمارے ملک کے اندر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، اور اب اس کے اندر آپ پھر یہ سوال کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے گورنمنٹ کو اگر دیں تو گورنمنٹ اس کا صحیح مصرف نہیں کرتی، یہ ایک دوسرا ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ گورننس سے ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دیں، لیکن آپ زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کی غریبوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے پرائیویٹلی اپنے طور پہ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ تو میرے یہی آپ سے گزارش ہے کہ آج کل کے دور کے اندر کرونا خاص طور پہ تو جتنا آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ، قرآن یہ کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ قرآن نے کہا ہے کہ تعریف کی ہے نا ایسے لوگوں کی، اللہ خرچ کرنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے مالوں کے اندر ایک معلوم حق ہے، ایک مقررہ حق ہے سائلین کے لیے اور غریبوں اور محروم لوگوں کے لیے۔ تو اپنے مال کے اندر جتنا بھی ہو سکے آپ ایک مستقلاً ایک حصہ رکھ دیں کہ اتنے پیسے ہر مہینے میں غریبوں کو دوں گا، یا ایک دو آپ فیملیز دیکھ لیں، ہر سال ان کی مدد کر دیا کریں، کسی کو چھوٹا بزنس کر کے دے دیں، بعض دفعہ اکٹھے اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں، وہ سوال سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میرے خیال میں ہمیں شاید زوم والوں نے کچھ ایڈیشنل منٹس دیے ہیں، کوئی سوال ہو تو جناب پوچھ سکتے ہیں۔ جناب تیمور صاحب، آپ کا اکثر سوال ہوتا ہے یا اور کسی دوست کا سوال ہو تو کائنڈلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، نہیں اس دفعہ کوئی سوال نہیں ہے، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل ہر چیز بیان کر دی، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جناب۔ کسی اور دوست کا سوال ہو، اور کسی کا اگر سوال ہو تو بعد میں بھی آپ جو اپنا سوال ہے آپ اپنا واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، آپ یہ فیس بک پہ آتا ہے، آپ فیس بک پہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور اس کا جتنا بھی جو مٹیریل ہے آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ یہ سارا مٹیریل میں سارا اس کے سکینز وغیرہ میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں، جو عربی کے اندر بھی ہوتے ہیں
اردو کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور اوریجنل ٹیکسٹ وغیرہ، یعنی تفسیر ابن کثیر سے، تفسیر تبری سے اور باقی تفسیروں سے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوتا، یہ سارے جو سکرین شاٹس جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں۔ اس لیے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے جب فیس بک پہ دیا تو کسی بندے نے اوپر کومنٹ کر دیا کہ آج کل ہر بندہ مفسر بنا پھرتا ہے، تو میں نے اس بھائی کو بڑے پیار سے کہا کہ بھائی ہم مفسر نہیں ہیں، ہم تو دوسروں کی بات بیان کر رہے ہیں، اور وہاں بیان کر رہے ہیں جہاں عام طور پہ اور کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، اور ثبوت کے طور پہ ہم سکرین شاٹس دے رہے ہیں اصل تفاسیر سے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر تبری ہے، اپنی لغت کی کتابیں ہیں، ہم باقاعدہ ان کے سکرین شاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے جناب، جزاک اللہ خیر۔